بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے خود کو بدلو پروگرام کا آج تیسرا سیشن آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے دو سیشن میں ہم نے ٹول ٹیک جو تہذیب تھی ان کی وزڈم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی۔ مختصراً خلاصہ اس کا یہ تھا کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور جو دنیا کو جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، تو وہ حقیقت ہم تک نہیں پہنچ پاتی، بلکہ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ اس دنیا سے آنے والے سگنلز کو مرج کر کے، ملائن کر کے ہمیں جو ہے وہ دنیا کی کوئی اور حقیقت بتا رہا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم حقیقت کے بجائے مجازی چیزیں یا ورچوئل ریئلٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اگلے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے ہم آگاہی ہمیں کیسے ہوگی کہ دماغ کیسے ہمیں حقیقت کو کنورٹ کر کے امیجنری اور ورچوئل ریئلٹی میں کنورٹ کر کے ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بنیادی جو موضوع ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا ڈومیسٹیکیشن۔ ڈومیسٹیکیشن سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر لوگ پیدا ہوتے ہیں، جس مقام پر وہ جنم لیتے ہیں، جس خطے میں وہ پیدا ہوتے ہیں، وہیں کی تہذیب، وہیں کے لوگ، وہیں کے خاندان کے جو رسم و رواج، ثقافت، کلچر، زبان، وہی دراصل ہمارے نئے آنے والے لوگوں کے ذہنوں میں ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال کیا انہوں نے ڈومیسٹیکیشن، یا اپنے جیسا بنانا، یعنی ہر شخص کو جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہاں کے ارد گرد کے لوگ، فیملی ممبرس، اسکول، کالجز، لوگ، معاشرہ، جو کچھ وہ پرسیو کر چکے ہیں دنیا کے بارے میں، وہ جسے حقیقت سمجھتے ہیں، وہ جن نتائج تک پہنچ چکے ہیں، وہ سارے نتائج دراصل نئے آنے والے بچوں کے ذہنوں میں بھی ڈالے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھ لیا۔ آج کی ہماری کلاس کے اندر ہم اس کتاب کا چوتھا چیپٹر اسٹڈی کریں گے۔ چوتھے چیپٹر کی جو بنیادی ہیڈنگز ہیں وہ یہ ہیں: خواب سے بیداری۔ بیداری سے یہاں مراد ہے کہ اس بات کی آگاہی ہو جائے کہ حقیقت میں ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے انہوں نے میٹرکس فلم کو ایگزامپل کے طور پر یہاں استعمال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آگاہی کی مزید اگلی مہارت کیا ہوگی اس پر بات کی ہے، اور پھر ہمارے ذہن میں چلنے والے جو آوازیں ہیں مسلسل، ان آوازوں کو وہ کیسے جنم لیتی ہیں اور وہ کیسے ختم کی جا سکتی ہیں، اور اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو اس چیپٹر میں بھی ہم دراصل پہلا جو ہمارا مرحلہ تھا، ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ 3 مراحل ہیں جس سے گزر کر ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلا مرحلہ تھا آگاہی کی مہارت، دوسرا تھا تبدیلی کی مہارت، اور پھر تیسرا تھا قوت ارادی یا ارادے کی مہارت۔ تو ابھی اس چیپٹر میں بھی ہم آگاہی کی مہارت ہی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کہانیوں میں چھپا پیغام۔ ہم نے اپنے بچپن میں بھی اور لٹریچر کے اندر بھی کچھ کہانیاں پڑھی ہیں، اور ان کہانیوں میں خاص طور پر جیسے بیوٹی اینڈ دا بیسٹ ہے، اور اسنو وائٹ ہے، باہر کی کہانیاں ہیں۔ اگر ہم اپنی کہانیاں دیکھیں تو یہاں پہ دیو جو ہے وہ کسی شہزادی کو اٹھا کے لے گیا ہے، اس نے وہاں قید کر دیا ہے، اور وہ خوف، حسد اور غصے اور نفرت کی جو بنیاد ہے اس پر معصومیت کو ڈیمیج کیا جاتا ہے یا سلایا جاتا ہے۔ تو ان کہانیوں میں بنیادی طور پر معصوم بیداری کو حسد، غصہ، خوف اور طاقت سے سلایا جا سکتا ہے، اس پیغام کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اور مطلب کیریکٹر کے اندر جو نیگیٹو کیریکٹر ہوتا ہے وہ کوئی خاتون ہے، کوئی چڑیل ہیں، ٹھیک ہے، جو جادو پڑھ کے حسد کی وجہ سے اور غصے کی وجہ سے اور نفرت کی وجہ سے کسی شہزادی کو اور سلا دیتی ہیں، اور سلانے کے بعد انہیں خواب کی دنیا میں مگن رکھتی ہیں۔ اسی طرح دیو جو ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے
اور خوف طاری کر کے شہزادی کو جو ہے وہ قید کر لیتا ہے. لیکن اس قید سے چھٹکارا کیا ہے؟ اس قید سے چھٹکارا ہے محبت. ٹھیک ہے، کوئی شہزادہ آئے گا جو محبت کا اظہار کرے گا اور شہزادی اس خواب سے جاگ جائے گی، یا کوئی شہزادہ آئے گا اور محبت سے کے رشتے میں باندھ کے اس شہزادی کو دیو کے عذاب سے، چنگل سے آزاد کرا دے گا. یہاں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر دوسرے لوگ غصہ، خوف، دباؤ اور طاقت کا استعمال کر کے انہیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے دینے کے بجائے انہیں نیند میں لے جاتے ہیں، جہاں پر وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں کی بتائی ہوئی ورچوئل ریئلٹی ہو، اور جو کچھ وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو وہ دکھانے پر پابند کر دیتے ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ اپنے آپ سے محبت کریں اور یا دوسروں سے محبت کریں اور ان کو محبت کے تعلق کے ساتھ جوڑیں، تو پھر وہ خوف، غصہ اور حسد کے اس چنگل سے باہر نکل آتے ہیں اور دنیا کی حقیقت کو دیکھنے میں قابل ہو جاتے ہیں. یہاں پر کتاب کا مصنف ہمیں ایک تمثیل کو بیان کرتا ہے، اور اس تمثیل ہے فلم میٹرکس. آپ میں سے اکثر لوگوں نے وہ فلم دیکھی ہوگی، اور فلم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے، اس میں جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ جو اصل میں سو رہے ہیں، ان کو کمپیوٹر کے ساتھ پلگ کر دیا گیا ہے کہ ذہن میں یہاں سوراخ ہے اور ایک مشین کے ذریعے انہیں کنیکٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ تو بالکل سو رہے ہیں. لیکن مشین کے کچھ الیکٹرانک سگنل، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جو ان کے ذہن میں جا کے انہیں دکھا رہی ہے ساری دنیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ بلڈنگز، منزل، روڈ، گاڑیوں کا چلنا، کاروبار کا ہونا، سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، اور وہ اسے ہی زندگی سمجھ رہے ہیں، وہ اسے ہی حقیقت سمجھ رہے ہیں. لیکن فلم کے اندر جو مورفس ہے، مورفس کا کیریکٹر ہے، ایک نیو کا کیریکٹر ہے. مورفس کا کیریکٹر نیو کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ دراصل ریئلٹی نہیں ہے، اصل ریئلٹی کچھ اور ہے، اور کچھ چیزیں تمہیں پلگ کی گئی ہیں، تم اسی کو دنیا سمجھ رہے ہو. اور نیو کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے بھی سارے لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ وہ اس جو ورچوئل ریئلٹی کی دنیا ہے اس سے باہر نکل آئیں. اگر ہم دیکھیں اس کو تو کیسے فلم میٹرکس کی کہانی زیادہ تر انسانوں کی گہری نیند کے لیے ایک شاندار تمثیل ہے. ٹھیک ہے، سب لوگ گہری نیند میں سو رہے ہیں، اور سو رہے ہیں، لگ ہیں، لیکن ان کی نظر میں وہ سو نہیں رہے ہیں، بلکہ ان کی نظر میں وہ دنیا میں موجود ہیں. فلم میں کمپیوٹر نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ انسانوں کو مشینوں کی طاقت کے منبع کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لوگ جو ہے وہ غذائیت کے محلول کے ٹینکوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہلکی پھلکی غذا دی جا رہی ہے. صحیح ہے، وہ بس زندہ ہیں، لیکن انسانوں کو ان کے دماغ میں ایک مجازی خواب لا کر سلائے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ صرف اور صرف اتنی انرجی ان کو چاہیے کہ وہ لیٹے رہیں اور اس خواب کو دیکھتے رہیں. تو اتنا ان کو انرجی کی ضرورت ان کی پوری کی جا رہی ہے. مشینوں کو طاقت دینے کے لیے ان کی قوت حیات ختم کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جب سست اور کاہل ہو کے لیٹے رہیں گے تو پھر وہ اس ورچوئل ریئلٹی کو بہت ہی توجہ کے ساتھ دیکھ پائیں گے، ریزسٹ نہیں کر پائیں گے. اور سارے انسان اپنے خوابوں کی حقیقت میں خوش رہتے ہیں. ایک آدمی نہیں ہے، بہت سارے آدمی ہیں جو جنہوں نے بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں، بہت خوبصورت محل ہیں، سمندر کا کنارہ ہے، پکنک پوائنٹس ہیں، تفریحی مقامات ہیں، وہ سب کے سب اس خوابوں کی جو حقیقت ہے، جو خواب ورچوئل ان کو دکھایا جا رہا ہے، اس میں وہ خوش رہتے ہیں اور نہ کوئی نوٹس لیتے ہیں اور نہ کوئی شکایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فلم میں جو مورفس ہے، مورفس کو انہوں نے اپنی کتاب میں ٹول ٹیک ماسٹر، یعنی جو لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ خواب میں اور حقیقت میں کیا فرق ہے، اس کو مورفس کا کیریکٹر تھا، اور نیو کو انہوں نے ایز اے اپرینٹس ڈیفائن کیا کہ
ایک نیا سیکھنے والا آدمی جس کو مورفس یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ دراصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ورچوئل ریئلٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجازی خواب کو اس طرح بیان کرتا ہے، مورفس جو جملہ بول رہا ہے انگلش میں وہاں، اس کو یہاں اردو میں ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، وہ جملہ بہت اہمیت کا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو آپ کو سچائی سے اندھا کرنے کے لیے آپ کی آنکھوں پر کھینچی گئی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو حقیقی نہیں ہے، بلکہ آپ سے سچائی چھپانے کے لیے اس دنیا کو، اس ورچوئل دنیا کو آپ کی آنکھوں کے سامنے باضابطہ بلڈ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر فلم میٹرکس کا موضوع تھا۔ اور اگر ہم اس فلم میٹرکس کو اپنی ڈیلی لائف کے ساتھ کنیکٹ کریں اور اس کو دیکھنا چاہیں کہ فلم جو ہے اس نے ہماری کس حقیقت کو تمثیل کیا ہے، تو اگر آپ غور کریں تو ہر کوئی ایک ایسی حقیقت کا خواب دیکھ رہا ہے جو ان کے ذہنوں میں دوسروں کی طرف سے پلگ کیا گیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جس طرح اس فلم میں کمپیوٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دوسرے کمپیوٹر سے جو سگنل آ رہے ہیں اسی کو آپ حقیقت سمجھ رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آج ہماری دنیا میں ہمیں دوسرے لوگوں کے دیکھے ہوئے خوابوں کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے۔ وہ جس چیز کو حقیقت جانتے ہیں، جس نتائج تک پہنچے ہیں، وہی نتائج ہمیں بھی فیڈ کیے جاتے ہیں، اور ہم بھی اپنی حقیقتیں تلاش کرنے کے بجائے ان کی پلگ شدہ حقیقتوں کو دراصل ہم زندگی سمجھتے ہیں۔ لوگ ہر قسم کی مشینوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، کمپیوٹر، ویڈیو گیمز، ٹیلی ویژن، ریڈیو، میڈیا پلیئر اور سیل فون۔ اور اگر آپ دوسروں کی جو حقیقتیں جو ہم نے پلگڈ ہوئی ہیں اس کو نظر انداز کر کے یہ دیکھنا چاہیں کہ ساری دنیا کے بارے میں ہمیں جو نالج دی جا رہی ہے وہ کس ذرائع سے ہمیں مل رہی ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نالج ہمیں دی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پر مختلف قسم کی مشینوں سے، جس میں کمپیوٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، میڈیا پلیئر ہے، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، اب تو سوشل میڈیا بھرا پڑا۔ یہ سب دراصل ہمیں پلگ کیے ہوئے ہیں اور اپنی حقیقتیں، اپنے خیالات، اپنی انفارمیشن مسلسل ہم نے پلگ کر کے ہم اسی کو پھر دنیا سمجھ رہے ہیں۔ یہ مشینیں آپ کو اپنی توجہ ان پر مرکوز کرنے کی دعوت دیتی ہیں، اور پھر وہ آپ کے ذہن میں نام نہاد خبروں، تفریح اور آرا کی ایک مجازی حقیقت ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مشینیں دراصل آپ کو ہیپنوٹائز کرتی ہیں اور پھر خواب کو آپ کے دماغ میں پالتی ہیں۔ آج بھی ہم جو کچھ پرسیو کر رہے ہیں اس کی بنیاد مشینیں ہیں۔ وہ مشینیں ہمیں جو مارکیٹ کرتی ہیں، مارکیٹنگ کے ذریعے، ٹھیک ہے، یعنی جب بھی آپ کے سر میں درد ہو آپ کو کیا کھانا چاہیے؟ 2 گولی پیناڈول، ٹھیک ہے۔ جب بھی دانت میں درد ہو کیا کرنا چاہیے؟ سینسوڈائن یوز کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی آج ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ سب کا سب ہم نے پلگ کیا گیا ہے، میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، مارکیٹنگ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور دیگر مشینوں کے ذریعے۔ ہم نے خود دنیا کو جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا شروع نہیں کیا، بلکہ جو کچھ ان مشینوں کے ذریعے سے اور ہمارے ارد گرد کے لوگ جو پہلے سے خواب دیکھ رہے ہیں ان کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں پلگ کیا گیا ہے ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں۔ میٹرکس کا کھانا، یہ بہت امپورٹنٹ بات یہاں پر ہے کہ اگر آپ میٹرکس فلم میں جہاں وہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو غذائی کیپسول میں بہت معمولی سی انرجی دے کر انہیں رکھا گیا ہے تاکہ وہ رد عمل پیش نہ کریں اور صرف زندہ رہ سکیں تاکہ اس ورچوئل ریئلٹی کو دیکھ سکیں۔ اگر آپ اس فلم کا موازنہ اپنے کھانوں سے کریں تو آج ہمارے جو کھانے ہیں
وہ بھی دراصل اس میٹرکس کی فلم کے ہی کھانے ہیں۔ جدید مشینیں یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ وہ میٹرکس میں جڑے ہوتے ہوئے کیا کھائیں اور کیا پئیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں روز انرجی سے بھرپور غذا دینے کے بجائے، کیونکہ ہمیں حقیقت میں بیدار نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ ہمیں تو سونا ہے مسلسل۔ اس سونے کے لیے آپ کو بہت ہی لو انرجی جو غذا ہے اس کی ضرورت ہوگی۔ نان فوڈ جیسے سافٹ ڈرنکس، انسٹنٹ مائکرو ویو اسنیکس، ان کے اشتہارات صحیح ہے، آپ بسکٹ کھا لیجئے، آپ ڈبل روٹی کھا لیجئے، آپ چائے پی لیجئے، آپ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کیجئے، ٹھیک ہے، برگر بہت زبردست شاندار سا ایسا کرنچی اور اس طرح کی چیزیں، دراصل یہ سب کی سب لو انرجی فوڈ ہیں، جو آپ کو صرف اور صرف کھانے پر اس لیے مجبور کر رہے ہیں تاکہ آپ کی صرف زندہ رہنے کی انرجی رہے، جاگنے کی اور بیدار ہونے کی انرجی آپ کو حاصل نہ ہو سکے۔ خبروں اور تفریح کے میٹرکس میں شامل ہونا بھی بہت سے لوگوں کو گھر سے باہر جانے اور اہم انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب طریقے کی ورزش کرنے سے روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تفریحی اور انٹرٹینمنٹ کے چینلز کو دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر اور مختلف قسم کے سوشل میڈیا میں انگیج ہو کر ہم وہ ضروری ایکسرسائز کرنے کے لیے باہر نہیں جاتے، بلکہ ہم مسلسل ان مشینوں کی جانب سے آنے والے تفریحی پیغامات، انٹرٹینمنٹ اور ان چیزوں میں الجھے رہتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ یہ سب دراصل میٹرکس کا جو کھانا ہے یا اس فلم کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو اس کی تمثیل پیش کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر لوگوں کو متحرک اور زندہ رکھنے، ان کی زندگی کے معنی تلاش کرنے اور اس پر سوال اٹھانے سے روکنے کی کوئی سازش ہوتی تو انہیں بڑی مقدار میں غذائیت کے بغیر کھانا کھلانا اور انہیں نیند میں رکھنا ایک اچھا طریقہ ہوتا۔ یہاں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر ہم سپوز کریں کہ کسی آدمی کو کمزور کرنا ہو، اسے نیند میں رکھنا ہو اور کوئی سازش بنی جائے، تو سازش کا پہلا اسٹیپ یہی ہوگا کہ کھانا ایسا کھلایا جائے جو مزیدار تو ہو، ٹیسٹی تو ہو، لیکن غذائیت سے بھرپور نہ ہو، تاکہ زندگی کے ساتھ حقیقتوں کو دیکھنے اور رد عمل پیش کرنے کے لیے وہ بنیادی طاقت ہی نہ رہے، بلکہ آسانی سے سونا اور آسانی سے ورچوئل ریئلٹی جو خواب کی شکل میں دکھائی جا رہی ہے اس میں مگن رہنا ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد انہیں کام کرنے کے لیے اور اپنی بیوقوفی سے بیدار کرنے کے لیے محرکات تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی، شاید منشیات جیسے کافی، سپر انرجی کیفین ڈرنکس، شوگر فوڈ وغیرہ۔ یہاں یہ ہے کہ جب ہم کو لو انرجی فوڈ میں ڈالا جائے گا اور ہم ڈل جائیں گے اور صرف خواب دیکھنے کی صلاحیت جو لوگ دکھا رہے ہیں، جو مشینیں دکھا رہی ہیں، اس تک مینٹین کرنا ہے، اس کے لیے لو انرجی فوڈ جب ہم کھائیں گے تو پھر کبھی کبھی آئے گا کہ بھائی کوئی انرجی بناتے ہیں، اس انرجی کے لیے بھی پھر کافی ہے، سافٹ ڈرنکس ہیں، پاورفل ڈرنکس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے بھی دراصل ہمیں محرکات پیش کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ محرکات بھی ہمیں آگے جا کے کمزور کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی فلاسفی یہاں تک لے آئے کہ ہم اس دنیا میں ایک ورچوئل ریئلٹی کے ساتھ زندہ ہیں اور اس کائنات کو جو ارد گرد میں پھیلی ہوئی ہے اس کو حقیقی طور پر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آگے جو موضوع ہے وہ آگاہی کی مہارت، ٹھیک ہے، آگاہی ایک اور نقطے سے یا ایک اور زاویے سے آگاہی میں ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ آگاہی سادہ سی یہ ہے کہ اگر آپ سائنس پر غور کریں مطالعے میں تو آپ کو حیران ہوگا کہ ہم ایک زمین کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ زمین ایک بہت بڑا چٹان ہے، ایک بہت بڑا گولا ہے، اور وہ گولا اوپر سے سخت ہے اور اندر سے اس میں بہت زیادہ لاوا بھرا ہوا ہے، اور ہم سب کشش ثقل سے اس کی سطح پر
چپٹے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں، اور وہ خود زمین ایسے سرکل جو ہے وہ کر رہی ہے، ایکسل کے اوپر اپنے گھوم رہی ہے، محور کے اوپر گھوم رہی ہے، اور نہ صرف محور پر گھوم رہی ہے بلکہ وہ سورج کے گرد بھی جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، اور ایک چکر پورے سال میں کمپلیٹ کر رہی ہے۔ وہ بہت اسپیڈ سے گھوم رہی ہے، بہت اسپیڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور خود وہ سورج جو بنیادی طور پر بہت سارے سیاروں کے ساتھ ہے، وہ بھی اپنی کہکشاں میں، وہ بھی اپنی ملکی ویز میں وہ بھی کہیں گھوم رہا ہے، اور وہ بھی کہیں بھاگ رہا ہے، اور وہ ملکی ویز بھی کہیں بھاگ رہی ہے۔ یہ سائنس ہمیں بڑے تفصیل سے بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہم نے دوربینوں کے ذریعے، ہم نے مختلف ریسرچ کے ذریعے، ہم نے خلا میں جا کے ان سب چیزوں کو مشاہدہ کیا ہے کہ ایسا ہے، لیکن کیا ان حقیقتوں کو ہمارا دماغ ہمیں بتاتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا دماغ نہیں جانتا کہ خلا میں گھومنے والے اس وجود کی تمام نامعلوم حقیقتوں اور کائنات کے ناقابل تصور وسعت کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یعنی آپ کا دماغ آپ کو حقیقت میں آپ کہاں کھڑے ہیں اور حقیقت میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے وہ ٹیکل نہیں کرتا، اسے وہ ہینڈل نہیں کرتا، وہ آپ کو بتاتا بھی نہیں، وہ آپ کو چھپا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بجائے وہ کہانیاں سناتا ہے آپ کو، ڈفرینٹ ٹائپ کی وہ کہانیاں ہر علاقے کے مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہیں، روایت سے بھی تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے زندگی اور خدا کے معنی کے بارے میں کہانیاں بناتا ہے، آپ کو ریئلٹی نہیں بتائے گا، آپ کو اسٹوریز بتائے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کیسے ہو، کیا ہو، ریئلٹی کبھی بھی نہیں بتاتا۔ اور وہ اس بارے میں بھی کہانیاں بتاتا ہے کہ آپ کو وہ کام کیوں کرنا چاہیے جو آپ نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ آپ کو حقیقت سے دور رکھتا ہے تو وہ آپ کو اس حقیقت سے بھی دور رکھتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے حقیقت میں، بلکہ وہ اپنی کہانیاں سوچ کے، بن کے، ڈیزائن کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یہ کریں اور آپ یہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے انہوں نے اس ایگزامپل سے وہ یہ سیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ دراصل ایک خواب دیکھ رہے ہیں، اور دماغ جو کچھ آپ کو بتا رہا ہے وہ ریئل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگاہی کی مہارت کے لیے اس ٹول کو سمجھنا ضروری ہے کہ دماغ آپ کو حقیقت نہیں بتا رہا۔ اس لیے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ پر یقین کرنا چھوڑ دیں۔ جو کچھ وہ آپ کو بتا رہا ہے اور ڈیفائن کر رہا ہے، وہ یا تو دوسروں کی حقیقتیں ہیں، دوسروں کے نتائج ہیں، دوسروں کے خواب ہیں، یا پھر جو مشینیں ہم سے منسلک ہیں، کمپیوٹرز، انٹرنیٹ، خبریں، ٹھیک ہے، وہ جو خبریں ہمیں دے رہے ہیں، دماغ انہیں کو انٹرپریٹ کر کے ہمیں دنیا کی حقیقت توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آگاہی کے مرحلے میں اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے دماغ پر یقین کرنا چھوڑنا پڑے گا۔ آپ اپنے ذہن میں موجود پروگرامنگ کے بارے میں جو کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں سیکھیں کہ یہ حقیقت کو کس طرح نصب کرتا ہے۔ سیکھنے کے راستے کے اس مرحلے پر ہر اس چیز کے بارے میں بہت شکی بن کر سوچنا شروع کریں جو آپ جانتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں اور جس پر یقین کرتے ہیں اور جسے درست سمجھتے ہیں، اس پر شک کرنا شروع کریں، ٹھیک۔ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، جس چیز کو بھی ہم پرسیو کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ اس حقیقت کو جاننے کے بعد کہ دماغ آپ کو سچ نہیں بتاتا، آپ ان سارے نتائج کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی رائے کو خود سنیں اور اپنے اختیار پر شک کریں۔ آپ کی جو رائے ہے جو مستحکم ہو گئی ہے، دراصل آپ کبھی غور کریں، وہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی رائے نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگوں نے اس میں اپنا رول پلے کیا ہے، اور خاص طور پر مشینی نالج جو آپ کو پوری دنیا سے مل رہی ہے وہ آپ کی رائے بلڈ کرنے میں استعمال ہوئی ہے۔ لہذا
اپنی رائے کے ٹھیک ہونے پر اصرار مت کیجیے، آپ زور مت دیں کہ میں ٹھیک ہوں، اس لیے کہ یہ آپ کی رائے نہیں ہے، بلکہ یہ رائے کہیں باہر سے بن کر ڈیولپ ہو کر آپ نے اختیار کی۔ اپنی رائے کا دفاع کرتے ہوئے خود کو پکڑیں، کبھی بھی اپنی رائے پہ اڑے نہیں، اپنی بات پر اڑ نہ جائیں، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات آپ سوچ رہے ہیں، جس نتیجے پر آپ پہنچے ہیں، وہ بالکل درست ہو۔ کسی کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح ہیں اور دوسرے غلط۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دماغ نے آپ کے ساتھ بہت دھوکہ کیا ہے اور اس نے حقیقت ہمیشہ چھپائی ہے اور مختلف قسم کی کہانیاں بن کر اس نے آپ کو اس دنیا کے بارے میں سمجھایا ہے، اگر آپ یہ جان گئے ہیں تو پھر یاد رکھیں، جو کچھ بھی آپ لاجیکلی کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ یقین کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اس میں ایرر ہے، اس لیے اس پر اڑنا، ٹھیک ہے، دوسروں کو باور کرانا، دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آگاہی کی جو پہلی دوسری منزل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دماغ پر بھروسہ کرنا چھوڑ، یقین کرنا چھوڑ۔ ٹھیک ہے، یہاں سے کتاب کے مصنف نے تھوڑا سا موضوع چینج کیا ہے اور اس نے پھر تمثیل پیش کی ہے۔ اچھا، میں پچھلے لیکچر میں اس تمثیل کو جو پہلے چیپٹر میں دوسرے چیپٹر میں تھی وہ میں تھوڑا سا حذف کر گیا تھا، لیکن آگے کیونکہ اسی تمثیل کو بار بار کتاب میں استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا میں آپ کو بتا دوں کہ ٹول ٹیک وزڈم میں تین طرح کے جانوروں کی تمثیل کا استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر ایک سانپ، نمبر دو چیتا اور نمبر تین ایگل یا باز۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو انسان ہے جب وہ آگاہی کا پہلے مرحلے میں ہوتا ہے تو اس کی جب تک اسے نالج نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، تو اس وقت تک وہ ایک سانپ کی مانند ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا کو تھوڑا سا تیز رفتار میں بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے اور اپنے محدود اینگل سے نکل کر بڑے اینگل کی طرف آ جاتا ہے تو پھر وہ چیتا یا جیگوار ہوتا ہے، اور آخری کے اندر جب وہ دنیا کو بہت اوپر سے دیکھتا ہے اور زندگی کے اور دنیا کے پیٹرنس کو، ڈفرینٹ ٹائپ کے پیٹرنس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور بہت اونچی اڑان اڑ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ دراصل ایگل ہوتا ہے۔ تو اس کورس کے تین مراحل ہیں۔ آگاہی کا مرحلہ، جس میں اگر آپ آگاہی سیکھ رہے ہیں ہم، تو ہماری حیثیت ایک سانپ کے جیسی ہے۔ تمثیل جو پیش کی ہے سانپ کی تمثیل، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تمثیل کو۔ سانپ خوراک، پناہ گاہ اور شکاریوں سے حفاظت کے لیے اپنی فوری ضروریات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے زندگی میں حرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب تک ہم خوراک اور جو ضروریات زندگی ہیں اس تک محدود رہ کر اپنے روزمرہ کے کام انجام دے رہے ہیں تو ہم بہت ہی لو لیول کی آگاہی رکھتے ہیں، جس کی تمثیل بالکل مثال سانپ کی ہے۔ سانپ بھی صرف اور صرف کھانے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زندہ رہتا ہے بحیثیت انسان۔ اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ سانپ کو اپنے شکاری کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، یعنی وہ زندہ رہنے کے لیے خوراک اور ضرورت کی چیزیں اور پھر اپنے ارد گرد وہ لوگ جو اسے شکار کر سکتے ہیں ان کا اسے علم جو ہے وہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انسان بھی آپ کے شکاری وہ لوگ ہیں جن سے آپ ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ کو مسترد کرتے ہیں، آپ سے مقابلہ کرتے ہیں یا آپ کی توانائی دوسرے طریقوں سے ایڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو جس طرح سانپ صرف اور صرف زندہ رہنے، کھانے پینے، ضروریات زندگی اور اپنے شکاریوں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ایسے ہی انیشیل اسٹیج پر جو انسان ہے وہ بھی صرف زندہ رہنے کے لیے کام کاج کرتا ہے، ضروریات زندگی پوری کرنے کی بھاگ دوڑ کرتا ہے اور
اپنے سے متعلقہ جو اس کو شکار کرنے والے لوگ لگے ہوئے ہیں، جو اس پہ تنقید کر رہے ہیں، جو اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو اس کو روک رہے ہیں، جو اس کی قوتوں کو سلب کر رہے ہیں، جو اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں، وہ ان سے مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس کی تمثیل بالکل ایسے ہے جیسے سانپ۔ سلیپنگ سانپ حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور ہر قسم کے رہنماؤں نے اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھی انسانوں کے خلاف جنگ میں جانے کے لیے قائل کرنے کے لیے خوف کا استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو سانپ ہوتا ہے وہ حکم کی تعمیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس کو کہا جائے ویسے وہ حرکت انجام دیتا ہے۔ انسان کا بھی انیشیل اسٹیج اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کی بات مانتا ہے، دوسروں کے پروگرام کو فالو کرتا ہے، دوسرے اسے جو انسٹرکشن دیتے ہیں اس کو بجا لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی سانپ کی اسی صلاحیت، سانپ جیسی اسی صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں لیڈرز، ٹھیک ہے، اور رہنما۔ وہ آپ کو مختلف قسم کے حکم دیتے ہیں، وہ آپ کو مختلف قسم کی لاجکس بتاتے ہیں، وہ آپ کو لڑنے کے لیے تیار کرتے ہیں، وہ آپ کو مرنے مارنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو جو حکم بجا لاتا ہے، جو صرف اور صرف کمانڈ کو فالو کرتا ہے، جو صرف اور صرف پروگرام کو فالو کرتا ہے، اس کی حیثیت بھی بالکل ایک سانپ کی طرح کی ہے۔ ان لیڈروں نے خصوصاً سیاست اور مذاہب میں خوف کی جھوٹی کہانیاں گھڑ کر اپنے پیروکاروں کے ذہنوں میں خود ان کا گھڑا ہوا خواب بٹھایا ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ لوگ عام طور پر سو رہے ہیں اور اختیار پر سوال نہ اٹھانے کے لیے پرورش کیے ہوئے ہیں۔ سوئے ہوئے انسان کے ذہن میں خوف سب سے مضبوط محرک ہوتا ہے۔ اختیار پر سوال نہ اٹھانے کے لیے پروگرام کیے گئے ہیں۔ یہ جانتے ہیں آپ کے سیاستدان، آپ کے رہنما، کہ ان کو یہ سوتے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ صرف اور صرف پروگرام کو فالو کرتے ہیں، اور یہ بنائے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ یہ پروگرام کو فالو کریں، اور جو کچھ بھی انہیں کہا جائے اسے یہ تسلیم کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم ایک اور قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ سب چیزیں چھوٹے چھوٹے ٹولز کی فارم میں، ایگزامپلس کی فارم میں آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم کس طرح خواب کی زندگی میں جی رہے ہیں، کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جو خواب میں ہمارے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کتاب میں مسلسل مختلف مثالوں کے ذریعے سے آگاہی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم خواب کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ کسی اور نے دیا ہے۔ اس کے بعد ایک نئے موضوع کی طرف کتاب جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں مسلسل آوازیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بچپن میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، جو کچھ ہمیں سنایا گیا ہے، جو کچھ ہمیں دکھایا گیا ہے، جس طرح سے ہم نے چیزوں کو پرسیو کیا ہے، جس طرح سے ہم نے چیزوں کو اپنے ذہن کے گوشے میں جگہ دی ہے ویوز کی فارم میں، وہ اصل نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کی وجہ سے اس میں، یا ہمارے اپنے دماغ کی کار فرمائی کی وجہ سے اس میں چینج آ گیا ہے۔ وہ جو روشنی، وہ جو باتیں، وہ جو خیالات ہمارے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں، اسے انہوں نے میٹوٹ کا نام دیا ہے کتاب کے اندر، کہ آپ کے ذہن کا ایک خانہ ہے جو میٹوٹ ہے۔ اس میٹوٹ میں وہ ساری بنیادی باتیں جو آپ نے سیکھ لی ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں چہچہاتی رہتی ہیں، ہر وقت آپ کو اس کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ آپ کا دماغ چہچہاہٹ کا چینل ہے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں آنے والی ان آوازوں میں سے زیادہ تر آپ کی ابتدائی پرورش کے دوران میں ہر ایک کی اپنی رائے اور عقائد کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یعنی جو کچھ بھی آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ نہیں سوچ رہے ہیں، جو کچھ بھی آوازیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں وہ آپ کی بنی ہوئی نہیں ہیں، وہ آپ کی پرسیو کی ہوئی نہیں ہیں، آپ کے نتائج نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی اور نے بچپن میں جو آپ کے ذہن میں ڈال رکھا ہے وہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ آپ جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ برا یا غلط نہیں ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو درست یا غلط کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صرف وہ چہچہانا ہے جو زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں روزمرہ کی زندگی کے دوران مختلف کام کرتے ہوئے پردے کے پیچھے چلتی رہتی۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کچھ بھی آواز آپ کے ذہن میں موجود ہے، اس کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، یہ بیکار کی بات ہے۔
صحیح اور غلط کو ڈیفائن آپ نہ کریں، اس لیے کہ یہ تو پردے کے پیچھے سے بہت سے لوگوں نے جو آپ کے ذہن میں ڈالا، جو مشینوں نے آپ کے ذہن میں ڈالا، وہ دراصل وہ موجود ہے۔ اس کے بارے میں یہ بیان کرنا کہ جو میرے ذہن میں آواز ہے وہ بالکل درست ہے اور آپ کے ذہن میں جو آواز ہے وہ بالکل غلط ہے، یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ اچھا جی، عقائد اور معاہدے آپ کی زندگی پر حکمرانی کرتے ہیں۔ کچھ عقائد کسی اور نے آپ کو نہیں دیے بلکہ خود آپ نے اخذ کیے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں آپ نے عقیدے کے طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یقین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی والدہ اگر آپ کو بچپن میں کہتی ہیں کہ آپ بہت ذہین ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی اس والدہ کے اس یقین سے پرسیو کرتے ہیں کہ آپ ذہین ہیں، اور یہ آپ کے ذہن میں ایک عقیدے کے طور پر بات بیٹھ جاتی ہے کہ آپ ایک بہت ذہین ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کے والد آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تم ایک بدمعاش ہو، تو آپ والد کی بات پر یقین کر کے خود کو بدمعاش ہونے کا تصور اپنے ذہن میں مینیج کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے اپنے ذہن میں مختلف لوگوں کی باتیں جو چہچہاٹ کے طور پر اپنے ذہن میں محفوظ کی ہوئی ہیں، بعض اوقات یہ براہ راست کچھ دوسرے لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو بتاتا ہے بلکہ آپ خود اخذ کر رہے ہیں، خود انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ جیسے آ، بچے اگر ماں اور باپ کے درمیان جھگڑا ہے، بہت شدید اختلاف رائے ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں، تو دیکھنے والے بچے یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ اختلاف رائے رکھنا ٹھیک نہیں، صحیح ہے، یعنی جب ان کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنی فیملی لائف میں جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر یہ نتیجہ خود سے اخذ کر لیا تھا کہ اختلاف رائے رکھنا ہی ٹھیک نہیں ہے، اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ تو ایک تو وہ چیزیں ہیں جو دوسرے لوگ آپ کے ذہن میں چہچہاہٹ پیدا کرتے ہیں اس چینل کے اندر، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری اپنی اخذ کردہ ہوتی ہیں، یہ سب مل کر ہمارے ذہن میں مختلف قسم کی آوازیں ڈیولپ کر دیتی ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ۔ اچھا، ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے معاہدہ، ٹھیک ہے، کمٹمنٹ۔ تو ہم نے کچھ چیزیں دوسروں کے کہنے سے یقین کے درجے پہ لے جا کے اسے اپنے عقیدے کے طور پر قبول کر لیا ہے، اور کچھ چیزوں کو ہم نے کمٹمنٹ کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ کمٹمنٹ کا مطلب دو لوگوں کے درمیان کوئی ایسی بات جو معاہدہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک معاہدہ ایک طے شدہ بات ہے جو دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان مشترکہ رائے ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب بچے تھے تو آپ سے کہا گیا کہ کھانا جو ہے وہ بیٹھ کر کھانا ہے، دسترخوان پر بچھا کے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ سے کھانا ہے، چمچے سے نہیں۔ اور جب بھی آپ نے چمچہ استعمال کیا، لوگوں نے آپ کو ڈانٹا ڈپٹا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر۔ تو دراصل اب آپ کا کھانا کھانے کا طریقہ آپ کے فیملی کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے کہ جو آپ کی فیملی کا طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار آپ کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ فیملی سے خارج کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو بہت ساری آوازیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اس کی حقیقت بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ وہ ہماری اپنی جو ہے وہ ڈیولپ کردہ، اپنی ریسرچ کردہ، اپنی تحقیق کردہ نہیں ہیں، بلکہ بے شمار آوازیں جو ہمارے ذہن میں چل رہی ہیں وہ دوسروں کی بلڈ کردہ، دوسروں کی ڈیولپ کردہ، دوسروں کے نتائج کو ہم نے اخذ کر لیا۔ ہاں، ان کے نتائج سے بھی کچھ نتائج ہم نے اخذ کیے، وہ بھی ہماری اس دماغ میں چل رہی ہیں آوازیں، اور اس کا مجموعہ ہے۔ اچھا، اب ایک بات جو یہاں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ بے شمار عقائد ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنٹراسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ مثال کے طور پر گھر والوں نے ہمیں کوئی بات بتائی ہے اور بالکل اس کی الٹ بات جو ہے اسکول والوں نے بتائی ہے۔ یہ دونوں باتیں ہم نے دونوں کو عقائد کے طور پر، یقین کے طور پر، امی نے جو بات بتائی ہے اس کا بھی یقین ہے، اور استاد نے جو بات بتائی ہے اس کا بھی یقین ہے، دونوں کو اپنی آواز میں کے خانے میں ڈال دیا ہے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد متصادم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے اندر جو کچھ آوازیں ہیں یا جن چیزوں پر ہم یقین رکھتے ہیں، یا جو ہمارے بیانات ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے خیالات ہیں، اس میں تضاد بھی ہے، وہ ایک دوسرے کے الٹ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے
تم قتل نہیں کرو گے، یہ کرنل فارمولا ہے، آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، لیکن اسی کے ساتھ یہ والی بات کہ ہمیں چند اچھے آدمی بھی تلاش کر رہے ہیں جو فوج میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اچھے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو فوج میں شامل ہیں، آپ قتل نہیں کر سکتے، کسی کو ہلاک نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے، یہ بھی ایک جملہ ہے، اور یہ بھی جملہ ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو فوج میں شامل ہیں، دونوں بندے وہ فوج میں شامل ہونے والے بھی دراصل کیا کرتے ہیں، دوسروں کو مارنے کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، یہ دو متضاد چیزیں جو ہم اپنے ذہن میں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں، تمام برائیوں کی جڑ پیسہ ہے، اور ایک طرف یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا 10 لاکھ کا انعام نکلا ہے تو وہ زندگی سنور جائے گی، پیسہ ہونا برائیوں کی جڑ ہے، اور پیسہ ہونے کے لیے اگر آپ کا انعام نکلا ہے 10 لاکھ کا، بڑی زبردست چیز ہو جائے گی۔ یہ دو متضاد باتیں بھی آپ اپنے اس چہچہاہٹ والے چینل کے اندر اسٹور کیے ہوئے ہیں۔ خدا اپنے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے، ایک یہ بات ہے، اور اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو خدا آپ کو ہمیشہ کے لیے سزا دے۔ خدا اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، یہ بھی ایک جملہ ہے، اور یہ بھی کہ خدا اگر آپ سے ناراض ہو گیا تو پھر وہ آپ کو ہمیشہ کی دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو مختلف قسم کی باتیں ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہیں، وہ باتیں ہماری نہیں ہوتی، وہ باتیں دوسروں کی ہوتی ہیں، مشینوں سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، ہماری پرسیو کردہ نہیں ہوتی، ہم نے ان کے نتائج نہیں نکالے ہوتے، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقائد کی بنیاد پر ہم نے ایبزارب کی ہوتی ہیں، جو معاہدے کی بنیاد پر ایبزارب کی ہوتی ہیں، اور اس میں بے شمار باتیں وہ بھی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے متصحاد ہوتی ہیں۔ یہ چہچہاہٹ، یہ آوازوں کا آنا، یہ مسلسل اپنے خیالات کا آپ کے اندر کروٹیں بدلتا رہنا، یہ اس کو جاننا ضروری ہے، اس کو ٹھیک سمجھنا، اس کا دفاع کرنا، اور اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ میرا خیال ہے کسی بھی وجہ سے درست نہیں ہے۔ آگے ایک اور ڈائریکشن میں وہ کتاب ہمیں لے کے جاتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ علم اور حکمت میں کیا فرق ہے۔ کہنا یہ ہے کہ علم جو ہے نالج ہے، معلومات، انفارمیشن، جو کچھ بھی آپ باہر سے لے رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے، وہ سب کا سب انفارمیشن ہے۔ دوسرے لوگ جو آپ کو بیان کر رہے ہیں اپنے نتائج، اپنے تجربات جسے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، وہ سب کا سب علم ہے، نالج ہے، لیکن جس چیز جو سچ ہے اس میں، جو پرکھ لیا گیا ہے، یا آپ نے پرکھ لیا ہو یا انسانوں کے کچھ طبقے نے پرکھ لیا ہو، وہ سچ جو ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا، دراصل وہ حکمت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں میں نے علم کو اور حکمت کو دو الگ الگ کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا ہے۔ علم سے مراد جو خیالات ہیں، جو باتیں ہیں، جو ابھی تبدیل ہو سکتا ہے، جس سے بدلا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک زمانے میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ دنیا فلیٹ ہے، زمین جو ہے وہ کیا ہے، فلیٹ ہے، لیکن یہ جو فلیٹ ہونے کا تصور ہے یہ علم ہے، اس زمانے کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے، سائنس کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ پتہ چلا لیا کہ زمین دراصل گول ہے۔ اب یہ جو حقیقت کہ زمین گول ہے یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی، یہ حقیقت دراصل حکمت ہے۔ تو علم اور حکمت کو دو مختلف طریقوں سے انہوں نے دیکھا ہے۔ علم آپ کے ذہن میں ذخیرہ شدہ وہ روشنی ہے جو کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح اور غلط، اچھا اور برا، یا پرکشش اور غیر پرکشش کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ ایک طرح سے معلومات ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے لوگ ایک زمانے میں مانتے ہیں لیکن دوسرے زمانے میں نہیں مانتے۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ علم جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے، ایک زمانے میں اسے صحیح سمجھا جاتا ہے، دوسرے زمانے میں اسے صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے ایک زمانے میں یہ جو طوائفوں کا کام ہے پروسٹیٹیوٹ کا، اس کو ایک زمانے میں صحیح سمجھا جاتا تھا دنیا کے بیشتر علاقوں میں، بیشتر ملکوں میں، ٹھیک ہے، اور اس کو اخلاقی جواز کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، لیکن آج ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ تو علم زمانہ کے بدلنے سے وہ اس کے ماننے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک چیز جو کسی زمانے میں علم کے بنیاد پر اچھی کہلاتی ہے، دوسرے زمانے میں علم ہی کی بنیاد پر اسے غلط قرار دے دیا جاتا ہے۔ علم وہ ہے جو بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ عقیدہ کہ دنیا چپٹی ہے، علم بھی جگہ جگہ کے لحاظ سے بدلتا ہے۔
مثال کے طور پر یہ بات ہر جگہ درست نہیں ہے کہ آپ کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں چاہیے. یعنی برطانیہ میں یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ وہاں لوگ ہاتھ سے کھانا کھائیں، وہ چھری، چمچے اور کانٹے سے نفاست کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، جبکہ وہاں کا یہ علم یہاں نہیں چلتا. یہاں مسلمانوں نے دسترخوان بچھا کے باضابطہ ہاتھ سے انگلیوں کی تعداد کا تعین کر کے ہم کھانا دے کھا رہے ہو. تو علم کے بارے میں یہ بات کہ وہ بدلتا ہے جگہ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. لیکن حکمت، اچھا کچھ اور باتیں بھی، آپ کی پرورش آپ کے دماغ کو علم سے بھر دیتا ہے. آپ کو آپ کی دنیا کی ہر چیز کا نام اور قیمت سکھائی گئی ہے. آپ نے سیکھا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے اور کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. آپ کو سکھایا گیا تھا کہ آپ کو میز پر، عوام میں، گھر میں، چرچ میں، اسکول میں، اپنے بزرگوں کے ساتھ تاریخ کے موضوع پر ہو، جب آپ اکیلے ہوں تو آپ کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. علم کو نسل در نسل منتقل کیا جاتا ہے اور عام طور پر اسے بغیر کسی سوال کے سچائی کے طور پر قبول کیا جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ علم میں تبدیلی آتی ہے. تو یہ بات ہم ٹول ٹیک والے کہتے ہیں کہ علم جو ہے اس کی یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس کی یہ خاصیتیں ہوتی ہیں. جبکہ جو حکمت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں جب آپ جان لیتے ہیں کہ سچ کیا ہے. اس کی تشریح کرنے کے لیے آپ کو دوسروں کے علم یا رائے کے ذریعے اسے فلٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ حکمت ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی جو سچ ہے، جو حقیقت ہو گیا، جو بدیہی ہے، جس کے بارے میں یہ گمان نہیں ہے کہ یہ چینج ہوگا، یہ بدلے گا. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بارشیں ہوتی ہیں عمل تبخیر کی وجہ سے. جب سارا پانی جو ہے بخارات بن کر ہوا میں چلا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں بادل بنتے ہیں اور پھر وہ بارش ہوتی ہے. اب یہ جو علم ہے یہ بدلے گا نہیں. زمانے کے بدلنے سے، ملکوں کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے یہ علم نہیں بدلے گا. یہ علم جو نہیں بدلے گا، جو فائنل ہو گیا، جو سچ ہے، اسے ٹول ٹیک کی وزڈم میں حکمت سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا گول ہے چاہے دوسرے لوگ کیا کہیں، اسے حکمت کہتے ہیں. تو میں اگر اس کو انٹرپریٹ کروں تو جو سائنسی جو نتائج ہیں، جو بالکل 100% مطلق ہو گئے ہیں، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، جیسے کہ مادہ ایٹمز پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. انسانی جسم کے اندر بے شمار سیلز ہوتے ہیں. ہم پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں. یہ جتنی باتیں ہیں یہ صرف اور صرف علم نہیں رہی، بلکہ یہ کیا بن گئی؟ حکمت بن گئی. علم تبدیل ہو سکتا ہے، حکمت سچ ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. علم سچائی کو جاننے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. یہ بہت ہی عجیب جملہ آیا ہے. علم سچائی کو جاننے میں بڑی رکاوٹ. آئنسٹائن کو اگر آپ غور سے پڑھیں، دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ نیوٹن کی جو فزکس تھی وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی آئنسٹائن کی تھیوریز کو سمجھنے کی. یعنی جو چیزیں نیوٹن نے ڈیفائن کر دی جس پیٹرن پہ بھی تھی، اگر آپ اس پر یقین کر لیتے ہیں تو پھر آپ آئنسٹائن کی بات پر یقین کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے. کہتے ہیں علم ہی ہے جو حکمت کے آڑے آتا ہے. علم کی بہتات آپ کو سچ تک پہنچنے سے روکتی ہے. بڑی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے. دوسروں کے دیے ہوئے خیالات سے بھرا ذہن علم اور اس کی سادہ حقیقت کو دھندلا دے. دوسروں کے سوالات، دوسروں کے نتائج سے بھرا ہوا اگر آپ کا ذہن ہے تو وہ کبھی بھی ایک تخلیقی ذہن نہیں ہے. وہ کبھی بھی حق کو تلاش کرنے کے لیے، سچ کو تلاش کرنے کے لیے سرگرداں نہیں ہوگا. اس سے پہلے اپنے ذہن کو ان نتائج سے خالی کرنا پڑے گا جو اس کے ذاتی نتائج نہیں ہیں، بلکہ دوسروں کے نتائج کے طور پر اس نے اپنے ذہن میں ظہور کیے ہوئے. یہ تھا جناب آج کا لیکچر. تقریباً چوتھا چیپٹر ہم نے اینڈ کیا. اس لیکچر کا سمپل خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں آگاہی کے ایک درجے پر اور اوپر جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی گئی. ہمیں بتایا گیا مثال دے کر جس طرح میٹرکس فلم کا تانا بانا بنا ہوا ہے. اگر آپ اس میٹرکس فلم کو دیکھیں اور اپنے اوپر خیال دوڑیں تو ہم بھی دراصل ایک میٹرکس فلم کے رکن ہیں. وہاں کمپیوٹرز کے ذریعے پلگ کر کے ورچوئل ریئلٹی
دی جا رہی تھی لوگوں کو، یہاں پر بھی ہمیں معاشرے کے ساتھ، ہمیں سماج کے ساتھ، ہمیں اپنے کلچر کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، اور مختلف لوگوں کے جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے، جنہوں نے ہماری پرورش کی ہے، ان لوگوں نے بہت ساری ورچوئل ریئلٹی ہمارے اندر طلب کر دی ہے، اور ہم اسی کی بنیاد پر دنیا کو دنیا سمجھ رہے ہیں۔ یہ مثال دینے کے بعد پھر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ سانپ کی طرح بھی زندگی گزاری جاتی ہے، جس میں صرف کھانا پینا، بنیادی ضروریات اور اپنے دشمنوں کو پہچاننا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بھی صرف یہی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری حیثیت جو ہے کہ صرف اور صرف سانپ کے جیسی ہے۔ آگے جا کے انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ ہمارے ذہن میں بے شمار خیالات ہیں، اور وہ جو خیالات ہیں وہ دراصل کہاں سے آئے ہیں۔ ان خیالات کو انہوں نے دو درجوں میں تقسیم کیا ہے، ایک علم میں اور ایک حکمت میں۔ علم وہ ہے جو دوسروں کے نتائج ہیں، دوسروں کی جانب سے بیانات ہیں، اور جو ابھی وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں، زمانے کے ساتھ، مقام کے ساتھ بدل سکتے ہیں، لیکن کچھ خیالات آپ کے جو آپ نے پرسیو کیے ہیں، جس کے نتیجے تک آپ پہنچے ہیں، جس کے دلائل آپ کے پاس موجود ہیں، وہ دراصل حکمت ہے۔ تو اور آخری جو جملہ اس چیپٹر کا بہت خطرناک تھا وہ یہ، علم ہی دراصل ہمیں سچائی کی تلاش سے روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھا چیپٹر یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کے سیشن میں ہم پانچواں چیپٹر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔